اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر جو ہے کوئی چیز کسی کو گم ہو گئی یا کوئی جگہ گم ہو گئی یا کوئی بات بھول گئے، یاد نہیں آ رہی، اس صورت کو چلتے پھرتے کثرت سے پڑھتے رہو، کثرت سے پڑھتے رہو، بس تھوڑی دیر ہی آپ پڑھیں گے 1-2 گھنٹے کہ وہ چیز آپ کو یاد آ جائے گی، وہ بات یاد آ جائے گی، وہ جگہ یہ پتہ چل جائے گی کہ کہاں پہ کون چیز مل جائے گی آپ کو. تو کثرت سے اس کا ورد رکھیں. اور ایک فائدہ یہ کہ اگر 2 آدمیوں میں آپس میں ناچاقی ہے، آپ چاہتے ہیں ان دونوں میاں بیوی میں محبت الفت ہو جائے، یا 2 بہن بھائی آپس میں ایک دوسرے سے بیزار ہیں ان میں محبت ہو جائے، یا اولاد ماں باپ سے بیزار ہے ان میں آپ چاہ رہے ہیں کہ جوڑ ہو جائے، تو یہ عشاء کے بعد اس سورت کو 21 مرتبہ پڑھیں. اس وقت کوئی درود شریف نہیں پڑھنا جی. اس سورۃ والضحیٰ بسم اللہ پڑھ کے سورۃ والضحیٰ 21 مرتبہ پڑھنی. پڑھنے کے بعد بغیر دعا کیے آپ سو جائیں. پھر صبح فجر کی نماز کے بعد آپ پہلے جو ہے 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں. درود ابراہیمی پڑھ لیں تو بہت اچھا ہے، ورنہ کوئی بھی درود 7 مرتبہ پڑھیں. اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ والضحیٰ پڑھیں. پڑھ کے اب جو ہے پوری توجہ کے ساتھ دعا کریں کہ یا اللہ ان دونوں میں آپس میں الفت محبت ہو جائے، جوڑ ہو جائے، ان کے آپس میں یہ شبہات اور اشکال ختم ہو جائے. کہتے ہیں 11 دن نہیں کر پائیں گے کہ دونوں میں مثالی محبت پیدا ہو جائے گی. اور یہ کتنے لوگوں نے اس کا تجربہ کیا ہے کہ بالکل زبردست تیر بہدف نکلا ہے. اس کو کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات، کیونکہ اس کی کتنی ضرورت ہوتی ہے، کتنی ضرورت ہے. کیونکہ بعض دفعہ دونوں بھی آپس میں کوئی عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتے، اتنے بیزار ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ یار تم یہ پڑھ لو محبت، کہ نہیں مجھے پڑھنا ہی نہیں، میں اس سے بیزار ہوں اور اس سے تو پھر تیسرا آدمی کہا چلو میں پڑھتا ہوں تاکہ دونوں ایک ہو جائیں، اور اپنے لیے خود بھی پڑھ سکتا ہے. بالکل. تو یہ اس کا فائدہ. اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر رات کو انسان چونک کے اٹھتا ہے، ڈراؤنا خواب آتا ہے یا بچے چونکتے ہیں، دہشت فیل ہوتی ہے، تو اس صورت کو 7 مرتبہ پڑھ کے دم کر کے سویا کرے، پرسکون نیند آئے گی. اور بچہ رات کو اٹھ کے روئے گا نہیں، یا بچہ رات کے اندر جو چمکے گا نہیں، کوئی بچے بعد چمکتے ہیں چونکتے ہیں. تو یہ 7 مرتبہ اس کا ورد کر کے اس پہ دم کر دیں تو بچے سکون سے سوئیں گے. اس بات کی بھی کتنی ضرورت ہے، مائیں کتنی پریشان ہوتی ہیں اس کے لیے. تو یہ بہترین نسخہ. اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر آپ کا کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار مندا ہے، دکان نہیں چل رہی، مالی تجارت پورا ہے، گاہک بھی آتے ہیں، سب کچھ ہے، تو پھر بھی یہ بات بن نہیں رہی، کیا بات ہے؟ اس کے لیے 313 مرتبہ اس سورت کو پڑھا جائے. اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے، چند لوگ بھی مل کے پڑھ سکتے ہیں. 313 مرتبہ پڑھنا ہے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے. اور روزانہ تین محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے. 3 محتاجوں کو کھانا کھلانا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ وہ پیسے غریب ملکوں میں بھیج دیں اور کہہ دیں یا 3 غریبوں کو روزانہ کھانا کھلا دیا کریں، ادھر آپ اپنا عمل شروع رکھیں. تو 313 مرتبہ پڑھیں. 21 دن کا یہ عمل ہے. 21 دن کے اندر کاروبار ایسا زور پکڑے گا، ایسی مالی منفعت ہوگی، آپ حیران ہو جائیں گے. اور یہ بہت مجرب ہے اور لوگوں نے اس کا تجربہ کیا کہ ریل پیل ہو گئی. اور آسان بات ہے، کوئی مشکل نہیں ہے. تو یہ اس کے اندر تاثیر. اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی ایسا آپ کا محبوب پیارا آپ سے ناراض ہو کے چلا گیا، جیسے آج کل بچے بھی ناراض ہو کے گھر سے نکل جاتے ہیں، واپس نہیں آتے، رابطہ نہیں کرتے، کسی کی بیوی ناراض ہو کے چلی گئی، شوہر جو ہے غائب ہو گیا، کوئی پتہ نہیں چل رہا، تو اس کے لیے یہ 2000 مرتبہ کا ختم ہے. اس کا اکیلا بھی پڑھ سکتا ہے، چند لوگوں کو ملا کے بھی پڑھ سکتے ہیں، چند دنوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں. تو 2000 مرتبہ کا یہ اس کا ورد کرنا ہے. اول آخر 11 مرتبہ درود شریف اور دعا کرنی ہے. 21 دن کی نیت سے یہ عمل شروع کریں. کیسا بھی روٹھا ہوا ہوگا وہ انشاءاللہ آپ کے دروازے پہ کھڑا ہوگا. کیا بات اس کا زبردست کا نام ہے. تو اس کا فائدہ. تو اس طریقے سے ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ کی کوئی چیز گم ہو گئی، آپ کو مل نہیں رہی، ڈھونڈ رہے ہیں، یا یہ کہ کوئی کسی کو بلانا چاہتے ہیں کہ واپس آ جائے، اس کے لیے اس کو 7 مرتبہ پڑھیں. 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ آگے ایک الفاظ ہے وہ دہرانے ہیں. تو 7 مرتبہ اس کا پڑھ لیا. بعض نے لکھا 41 مرتبہ پڑھ لے تو زیادہ اچھا ہے. تو 41 ٹائم پڑھنے کے بعد اب آپ نے شہادت کی انگلی پہ اس کو دم کرنا ہے. دم کر کے اپنے سر کے اوپر یہ انگلی گھمانی ہے اور یہ الفاظ کہنے ہیں کہ اصبحت فی امان اللہ، اصبحت فی امان اللہ و امسیت فی جوار اللہ. اس کے بعد کہیں امسیت فی جوار اللہ، امسیت فی امان اللہ، اصبحت فی جوار اللہ. یہ 4 الفاظ ہیں. پہلے کہنا اصبحت فی امان اللہ، پھر کہنا و امسیت فی جوار اللہ، پھر کہنا امسیت فی امان اللہ و اصبحت فی جوار اللہ. اسباتو سے شروع کرنا، اسباتو پہ ختم کرنا، بیچ میں امسیتو کے عنوان آئیں گے. تو یہ 4 بار کلمہ کہہ کے تو وہ اس سمت کی طرف، جس سمت کی طرف آپ کو توقع کہ بندہ ازر ہے،
اس طرف سے آپ نے یہ 7 مرتبہ تالی بجانی جی ہے، اور یہ 7 مرتبہ دہرانا ہے، 7 مرتبہ تالی بجانی ہے، تو بندہ تیسرے دن کے سامنے کھڑا ہوگا، یا کوئی گمشدہ چیز ہے وہ آپ کو فوراً مل جائے گی، یا چوری بھی اگر کوئی کر گیا ہے وہ چوری کی چیز آپ کو پتہ لگ جائے گی، یا چور آپ کے حوالے کر دے گا۔ یہ ایسی زبردست چیز ہے تیر بہادر کہ چوری کی کیسی بھی چیز ہو، لوگوں نے بتایا کہ قیمتی سے قیمتی چیز بھی دروازے پہ لوگ بندے نے کہا یار یہ آپ کی امانت ہے لے لو، میں تو توبہ کرتا ہوں، یہ حالات۔ تو یہ ایسا زبردست نسخہ ہے، تو یہ چیزیں اگر کی جائیں سورۃ والضحیٰ، کیونکہ یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اظہار محبت اور وفا کی صورت ہے، یہ تو ثمرات ہی ثمرات اس کے اندر ہیں، جو چند ایک میں نے بیان کیے ہیں، یہ اس کے اندر کمالات پائے جاتے ہیں۔ واہ، اور اگر خواب میں آ جائے، جہاں تک خواب کا تعلق ہے تو خواب میں نظر آ جائے، اس کا مطلب ہے کہ یہ مسکینوں، محتاجوں، غریبوں پر مہربان ہوگا اور اس کے اندر صدقات اور خیرات خوب بانٹے گا، جی ایک مطلب یہ، اور ایک مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو دنیا اور آخرت کی ساری خیریں اس کے لیے کھول دیں گے، جی اور خود اسباب ایسے بنا دیں گے کہ وہ خیر کے راستے اختیار کرے گا اور وہ خیر منزل اس کو ملے گی۔ اور ایک مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو علم اور تقوی کے نور سے منور کرے گا، لہٰذا اس کے علم کے نور سے لوگ منور ہوں گے، فائدہ اٹھائیں گے، اور اس کے تقوی کی روشنی سے لوگوں کو ہدایت ملے گی، کیونکہ آگے اس کا فیضان جاری ہوگا۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ جو ہے اس کی موت قریب ہے، اس کی موت قریب ہے، مطلب ہے کہ دنیا میں زندگی اچھی گزر گئی، اب آگے کی جو نعمتیں اور انعام ہیں اس پر پہنچنے کا اس کا وقت قریب آ گیا ہے کہ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ جو اشارہ کیا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ جو اشارہ کیا ہے، اس کا مطلب آخرت کی تیاری کی منزل قریب ہے، اب اپنے کام سمیٹے اور خدا کی طرف جانے کی تیاری میں رہے تاکہ جو کسی قسم کی کوئی خرخش اور کمی باقی نہ رہے۔ کیا بات تو یہ اشارہ ہے۔ حضرت، یہ تو سورۃ والضحیٰ ایسی ہے کہ جس سے ایسا لگتا ہے کہ آج کے پروگرام کے جتنے سوالات آنے والے ہیں ان کے حل اس میں ہیں، سب بالکل پہلے جواب آ گئے، بالکل پہلے جواب آ گیا۔ آپ نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ شکر کی جو نعمت ہے اس کا ذکر کرنا ہی جو ہے وہ عبادت بھی ہے اور اس کے فوائد ہیں، تو ہمیں ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، جیسے ہم یہاں بیٹھے پروگرام کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم اس قابل ہیں کہ یہ پروگرام کریں۔ بہت خوب، بہت خوب۔ حضرت ایسی کام کی باتیں کہ دوبارہ سنیں گے، میں تو اس پروگرام کو دوبارہ سنوں گا۔ ضروری ہے، صحیح بات، ماشاءاللہ۔